بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، قسم منتشر کر کے اڑانے والی ہواؤں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات مکی ہے۔ قسم ہے بکھیرنے والی ہواؤں کی۔ ہوائیں بہت چیزوں کو بکھیرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک چیز کا نام نہیں لیا تاکہ ہواؤں کی جو وسیع ذمہ داری اور ڈیوٹی اور ان کا جو کام ہے اور قدرت نے جو ان سے کام لے رکھا ہے وہ کسی ایک چیز کے بارے میں مرکوز اور محدود ہو کے نہ رہ جائے۔ آگے چلیے۔ فالحاملات وقرا۔ پھر بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی۔ بکھیرنے والی ہوائیں اور بوجھ اٹھانے والے بادل۔ بادلوں میں پانی کا بوجھ ہوتا ہے اور کبھی کبھی جم جائے تو برف کا بوجھ ہوتا ہے، تو بوجھ وہ بہرحال اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی مقید نہیں کیا۔ فالجاریات یسرا۔ پھر آسانی سے چلنے والی کشتیوں کی۔ آسانی سے چلنے والی کشتیاں، یسرا، آسانی سے چلنا، پانی کے اوپر تھرکتے ہوئے چلنا، اس کو آسانی سے چلنا فرمایا جا رہا ہے۔ زمین پر چلنا آسانی سے چلنا نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں سڑکیں تو تھی نہیں، تو سڑکیں ہوں بھی تو پانی کے اوپر جس طرح چیز سلپ ہو کر آگے جاتی ہے اس میں جو سمودنس ہوتی ہے اس کو یسرا، آسانی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا۔ آگے جی۔ فالمقسمات امرا۔ پھر کام تقسیم کرنے والے فرشتوں کی۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تقسیم شدہ ہیں۔ اب یہ ساری چیزوں کو آپ غور کرتے جائیں کہ ہوائیں، بادل، کشتیاں اور آپس میں بانٹ کر تقسیم کر کے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والے فرشتے، یہ 4 قسم کی چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور ان کی قسم اٹھا کر اب 5ویں نمبر پر جواب قسم کے طور پر بات ارشاد فرمائی جانے لگی ہے۔ اب جواب قسم پڑھیے، یعنی جس وجہ سے یہ قسم اٹھائی گئی اسے جواب قسم کہتے ہیں۔ آگے چلیے جی۔ انما توعدون لصادق۔ بے شک جس امر کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور سچا ہے۔ جی، ان قسموں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ جو قیامت کے آنے کا، حساب کتاب کے ہونے کا، تمہارے زندہ اٹھ کر اللہ کے برگاہ میں جانے کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے۔ آگے جی۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ اور بے شک جزا ضرور واقع ہوگی۔ جی، دین واقع ہو کے رہے گا۔ دین بدلے کو کہتے ہیں، اس لیے سورۃ فاتحہ میں مالک یوم الدین کا لفظ آپ پڑھ کے آ رہے ہیں۔ آگے جی۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ۔ قسم راستوں والے آسمان کی۔ جی، آسمان میں راستے ہیں۔ اب وہ راستے کون کون سے ہیں، کیا ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں، اور بنانے والا اللہ ہے، اور ادھر رہنے والے فرشتے وہ ان راستوں کو بہتر جانتے ہیں۔ آگے جی۔ انکم لفی قول مختلف۔ بے شک تم ضرور مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو۔ جی، تمہاری باتیں مختلف ہیں اور تمہاری تحقیقات اور اقوال اور خیالات یہ مختلف ہیں۔ آگے چلیے۔ یؤفک عنہ من افک۔ اس قرآن سے وہی پھیرا جاتا ہے جو ازل سے پھیر دیا گیا۔ جی، چلتے جائیے۔ قتل الخراصون۔ قتل کیے جائیں جھوٹے اندازے لگانے والے۔ جی، بڑا زبردست لفظ ہے یہ، قرآن کا جگہ جگہ شکوہ ہے۔ خراس، تکے لگانے والے، یہ لفظ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اچ کا ریٹ لگانا، کہ کلو 2 کلو کی بات نہ کر، پوری ریڑھی کی بات کر۔ یا کھڑا باغ ہے تو بتاؤ اس میں کتنے من سیب ہوگا، اس اندازے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اندازے لگانے والوں، کون سے اندازے؟ دین کے بارے میں۔ وہ اندازہ شرعی طور پہ وہ تو کاروباری اندازہ ہے، وہ ایک اور چیز ہے۔ یہاں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کے لیے، ان کو لوگوں کو جھوٹا کہنے کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ اسلام کے خلاف، نبیوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، اہل حق کے خلاف جو لوگ خراس ہیں یہ تکے لگاتے ہیں، اور ان کے پاس پکی بات، نص، دلیل وہ کوئی نہیں ہوتی۔ فرمایا قتل الخراسون، تباہ و برباد ہو جائیں اس قسم کے لوگ جو کھری اور واضح دلیلوں کے مقابلے پر اپنے تکے اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہ قتلا، اور اس سے پہلے جو انہم الا یظنون، یہ لوگ گمان سے کام لیتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، یہ سارے الفاظ باقاعدہ پہلے گزر چکے ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آئے گی
کہ حق کے مقابلے پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس اندازے ہیں، اپنے سینے کا زور ہے، ان کا دل نہیں مانتا. ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ دل نہیں مانتا. تو یہ سارے لوگ آپ یقین کر لیں انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور قیامت تک آنے والے اہل حق کے مقابلے پہ آنے والے یہی وہ تکے باز لوگ ہیں جو بدترین اور ذلیل ترین انسان واقع ہوئے. الذين هم في غمرة ساهون. جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں. جی، غفلت میں بے سدھ پڑے ہیں، ساہون، حق کو فراموش کیے بیٹھے ہیں. يسألون أيان يوم الدين. پوچھتے ہیں بدلے کا دن کب ہوگا. يوم هم على النار يفتنون. فرما دیجئے جس دن وہ آگ پر سینکے جائیں گے. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. چکھو اپنا یہ عذاب، یہی ہے وہ جسے تم جلدی مانگتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون. بے شک متقی جنتوں اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین. لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا، بے شک وہ اس سے پہلے دنیا میں نیکی کرنے والے تھے. كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. وہ رات کو کم سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون. اور رات کے پچھلے پہروں میں مغفرت طلب کرتے تھے. سبحان اللہ. وفی اموالهم حق للسائل والمحروم. اور ان کے مال میں حق مقرر تھا سائل اور محروم حاجت مند کا. وفی الارض آیات للموقنین. اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. یہ جو فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو اس بارے میں ایک حدیث سنا دینا مناسب ہے. میرے سامنے بہت حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للسائل حق وان جاء علی فرس. مانگنے والے کا حق ہے خواہ گھوڑے پہ چڑھ کے آیا ہو. ابو داؤد 1665. وفی انفسکم افلا تبصرون. اور خود تمہاری جانوں میں، تو کیا تم ان نشانیوں کو نہیں دیکھتے. وفی الارض آیات للموقنین. پھیلی ہوئی زمین کے اندر موقنین یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وفی انفسکم، اور تمہاری اپنی جان کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. آگے جی. وفی السماء رزقکم وما توعدون. اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. جی. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. تو قسم آسمان اور زمین کے رب کی، بے شک یہ قرآن ضرور حق ہے جیسا کہ تمہارا بولنا. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. اے محبوب، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام پیش کیا. ابراہیم نے بھی جواب میں سلام فرمایا. ابراہیم سوچنے لگے اجنبی لوگ ہیں. فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین. پھر چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف تشریف لے گئے تو بھنا ہوا ایک فربا بچڑا لے آئے. فقربہ الیہم قال الا تأکلون. پھر اسے ان کے سامنے رکھا، فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ فأوجس منهم خیفہ قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم. تو ان کی طرف سے دہشت محسوس فرمائی. مہمان بولے آپ اندیشہ نہ فرمائیں، اور انہوں نے ابراہیم کو ایک ذی علم لڑکے کی بشارت دی. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقیم. تو ان کی بیوی فریاد کرتی ہوئی آئیں، پھر تعجب سے اپنے منہ پر ہاتھ مارا اور کہا بوڑھی بانجھ کے لڑکا ہوگا. یہاں وہ جو تعجب سے انہوں نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، ایسے نہیں کرتے لوگ کہ یہ کیسے ہوگا، میں اس عمر میں ہوں. اچھا، اب اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ماتم ثابت ہو گیا جائے. تو خدا کی قسم دین کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں؟ ٹانگ اڑانے کا موقع مل گیا، حق نو چھڈ، سچ نو چھڈ، ان کا یہ رویہ. ویسے ایک بات کروں، یہ اپنے آپ کو مارنا کوئی معقول بات ہے؟ اور اگر آپ کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیں اور آپ اس سے کہیں کہ تو مسلمان ہو جا، اور تجھے مسلمان ہونے کے بعد اپنے قمیض اتار کے اپنے سینے پہ خود بخود مارنا ہوگا، بلکہ بلیڈ مارنے ہوں گے، بتائیے ایک غیر مسلم ایسے اسلام کو قبول کرے گا؟
सवाल ही पैदा है। बल्कि अगर आप उसे ये भी कह देना कि तुमने ये करना नहीं तो तुम दुश्मन अहले बैत हो, तुम यजीद हो, वो कहेगा यार मैं पुराना काफिर ही ठीक हूँ, मैं सर्विस करता था तो कुछ दूसरे मुल्क के बंदे पाकिस्तान में आए हुए थे यहाँ कुछ ट्रेनिंग देने के लिए, तो कुछ अर्सा हमारे उधर ठहरे, तो उन्होंने एक दिन फरमाइश की कि हमें थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए ले चलें। तो उनके लिए गाड़ी अरेंज की गई, उसे लिबर्टी रन कहते थे, तो गाड़ी उनके लिए अरेंज की गई। तो गवर्नमेंट ने अपना एक बंदा साथ भेजा ताकि इनको ट्रांसलेट करके कुछ गाइड करते रहें। वो बाहर गए, वो हर चीज़ का सवाल करते थे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। वो ट्रांसलेटर बेचारा उनको सारी बातें बताता था। रास्ते में अचानक ट्रांसलेटर की दूर नज़र पड़ी, कुछ लोग ऊंचे ऊंचे झंडे उठाए हुए हैं और कमीज़ें उतारी हुई हैं और अपने आप को मार रहे हैं। अब वो ट्रांसलेटर परेशान हो गया कि इन्होंने तो पूछना ये क्या है, तो ये इनको क्या पता ये क्या है, मैं क्या समझाऊंगा इनको। मुसीबत बन गई। अब वो घबराना शुरू हो गया कि अल्लाह करे ये ना पूछें। जैसे गाड़ी उनके करीब गई ना, तो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो वो कहने लगा, मैंने कहा आवर ग्रेट लीडर वाज डाइड। अब वो लीडर को ट्रांसलेट कर रहा है इमाम से, हमारे बहुत बड़े लीडर वफात पा गए थे। अब वो वाज डाइट जब उसने बोला ना, तो उन्होंने कहा व्हेन, कब। अब आप ज़रा सोचते जाएं, एक एक सवाल मुसीबत है कि नहीं। ये क्या है, गैर मुस्लिम के सामने जवाब बड़ा मुश्किल। अब वो वफात पा गए थे तो कब। अब ज़हीन आदमी तो पहुंच जाता है कि मुझे क्या कहना चाहता है। ये जवाब फिर एक मुसीबत। अच्छा, फिर इन्होंने जवाब दिया कि ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स एगो, तकरीबन 1400 साल पहले। ये वो बताते थे कि मैं बड़ा शर्मिंदा होकर ये बातें कर रहा था। अब वो उनमें से जो उनका ट्रांसलेटर था वो कहने लगा, दे हैव कम टू नो जस्ट नाउ, कि ये जो अपने आप को मार रहे हैं इनको अभी अभी खबर मिली है। और शायद ये बात भी आपके काम की हो। हमारे लोग मुताला कम करते हैं, हम एक दो मौज़ूआत पर ही पिछले 40-50 साल लगे रहे हैं, इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तवज्जो दीजिए। इनके अंदर कई फ़िरके हैं और इनके फ़िरकों का अगर आपको पता चल जाए तो आप इनको एक कदम भी ना जाने दें, लॉक कर दें इल्मी तौर पर। 12 इमामों के बारे में इनके अंदर कई फ़िरके हैं, बड़ी गोल्डन बात है ये। और इन अल्लाह के प्यारों को सुन्नी भी मानते हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन जिस नज़रिए के साथ ये मानते हैं बात उसकी हो रही है। तो उस एतबार से जब हम देखते हैं तो इनके अपने आइम्मा के दरमियान इख्तिलाफात और अहले बैत की आपस में जंगें, पूरी की पूरी किताबें इस मौजू पर मार्केट में मौजूद हैं, इनकी अपनी लिखी हुई। कोई 12 को मानता है, कोई 7 को मानता है, उसे सबीगी कहते हैं। पाकिस्तान में उनका एक मारूफ नाम है। हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी इनके कई नज़रियात हैं, एक नज़रिया नहीं है। अब तादाद में इख्तिलाफ और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से आगे इंतखाब में इख्तिलाफ, इमाम महदी के बारे में इख्तिलाफ, आइम्मा का आपस में इख्तिलाफ, हसनी और हुसैनी सादात की आपस में जंगें, ये सारी की सारी बातें किताबों में मौजूद हैं। आप ज़रा सोचिए, अगर आप इन बातों के माहिर हों तो इनके लिए आप इल्मी तौर पे मुसीबत बना देंगे कि नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर इस मौजू पर महारत पैदा कीजिए। मिलाद और 11वीं ये हमारे मामूलात हैं, हम करते हैं, लेकिन पिछले 40-50 साल आपको इन्हीं कामों में रखा गया है, सज्जे खब्बे नहीं सोचने दिया गया। अब हम दौरान खिताब या दौरान तदरीस इस किस्म की बात करते हैं तो हमारे अपने ही बंदे सोचते हैं कि ये इधर बड़ी बात को लेके चल पड़ते हैं, क्यों, वो ज़हन पहला बना हुआ है। हालांकि हम सारी हर मौजू पर जो मौजू आता है उस पर फेरा आ जाते हैं कि नहीं आ जाते, लेकिन ये बात चुभेगी। उसकी वजह यह कि ज़हन ऐसा बन चुका है, ये बात बिल्कुल हिस्से के साथ की जा रही है। जो मौजू चलता है, ये मौजू आ गया तो इधर को बात चलेगी, दूसरा आ गया तो उधर चलेगी, तीसरा आ गया तो उधर चलेगी। आपने देखा मैंने सबसे ज़्यादा ज़ोर मुनकिरीन ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ लगाया, लेकिन वो आपको को नहीं लगेगा। इस मौजू पर जैसे ही मैं बोलूँगा, हो सकता है आपको किसी बंदे को ये बात महसूस हो जाए, यार ये इस तरफ बढ़ा जाते हैं। मुझे किसी ने शिकायत नहीं की, मैं आपकी नफ्सियात पढ़ता हूँ, मुझे पता होता है
صرف آپ کی نہیں، میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، میں سب لوگوں کی نفسیات کو جانتا ہوں۔ یہ باتیں اگر ہم نے پہلے سکھائی ہوئی ہوتی، پڑھائی ہوئی ہوتی، تو آج آپ کو ہر صحابی نبی کا نعرہ نہ لگانا پڑتا۔ مان لو کہ ہم لوگ سوئے رہے ہیں، لیکن اب بھی الحمدللہ ٹائم ہے۔ یہ پچھلے 40 سال ہمیں تھپکیاں دے کے سلایا گیا ہے، 40-45 سال۔ یہ بتا دوں وہ کون سے ہیں 40-45 سال؟ جب سے ایران میں انقلاب آیا تھا، 79 میں انقلاب آیا، اور وہ کیلکولیٹ کر لو، وہ 44-43 سال بنتے۔ وہ چونکہ حکومت تھی، انہوں نے پلان کیا، اس کے بعد پوری دنیا میں فسادات پھیلے ہیں۔ ایران عراق جنگ اس کے بعد ہوئی ہے، آپ کے ملک کے اندر مختلف متشدد قسم کی تنظیمیں اس کے بعد بنی ہیں، لیکن آپ اگر علمی حد تک بات کریں تو اس میں بہرحال کوئی کبات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ضروری، تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں، علمی بات کرنے کا، سمجھانے کا ہر کسی کو حق حاصل ہے، اور غفلت کا یہ پردہ آج کے بعد ختم کر دیں۔ اس موضوع پر مکمل کورسز ہونے چاہیے، تخصص ہونا چاہیے۔ بات کہاں سے چلی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ پاک نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ میری یہ عمر ہے، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ تو یہاں سے بیلیوں نے کیا نکالا؟ ماتم۔ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ وہ بولے ایسا ہی آپ کے رب نے فرمایا، بے شک وہی بڑی حکمت والا، بہت علم والا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا اور علم والا ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ ابراہیم نے فرمایا تو اصل مقصد کیا ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ جی کیسے آنا ہوا، جیسا ہم پوچھتے ہیں نا، تو یہ عربی کا یہ انداز ہے، فما خطبکم۔ اب یہ سارے واقعات پہلے گزر چکے ہیں، پڑھتے جائیے۔ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ فرشتوں نے کہا بے شک ہم مجرم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل عليهم حجارة من طين تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں، مسومة عند ربك للمسرفين۔ جن پر آپ کے رب کے پاس نشان لگے ہوئے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين۔ تو ہم نے ان سب کو نکال لیا جو اس بستی میں ایمان والے تھے، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين۔ تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا اور کوئی گھر نہ پایا۔ ہم نے ان میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی گھر نہ پایا۔ اس آیت کی طرف دیکھیں، اس سے پہلی آیت کیا ہے؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنین۔ بستی پر عذاب آنے سے پہلے ہم نے مومنوں کو اس بستی میں سے باہر نکال لیا، کیونکہ ان کو بچانا تھا۔ غور کیجئے، کن کو نکالا؟ مومنوں کو۔ اچھا، جب نکالا جا رہا تھا تو اس دورانیے کے بارے میں فرمایا فما وجدنا فیہا، ہمیں پوری بستی میں کوئی نہ ملا، وہ جو نکالے جا رہے تھے مومن، کوئی نہ ملا غیر بیتن، سوائے ایک گھر کے، من المسلمین، جو مسلمانوں میں سے تھا۔ آپ خود سوچیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جی؟ مومن اور مسلمان ایک ہی چیز ہے، ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے۔ وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ اور ہم نے اس میں باقی رکھی ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين۔ اور موسیٰ کے واقعے میں ہماری نشانیاں ہیں جب ہم نے انہیں واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا۔ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون۔ تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ میں روح گردانی کی اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم۔ تو ہم نے اسے اور اس کے پورے لشکر کو پکڑ لیا، پھر ہم نے ان سب کو دریا میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا تھا۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم۔ اور عاد میں بھی عبرت کی نشانیاں ہیں جبکہ ہم نے ان پر رحمت سے خالی ہوا بھیجی۔ ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم۔ وہ نہ چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر گزرتی مگر اسے ریزہ ریزہ کر دیتی۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين۔ اور سمود میں بھی نشان عبرت ہے جب ان سے کہا گیا ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھا لو۔ فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں ہولناک کڑک نے پکڑ لیا، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے۔
فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين تو نہ وہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہم سے بدلہ لے سکے۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين اور ان سے پہلے نوح کے منکر لوگوں کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ سخت نافرمان لوگ تھے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم ضرور وسیع قدرت والے ہیں۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون اور زمین کو ہم نے فرش بنا کر بچھایا تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم سمجھو۔ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين تو اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول نہ آیا مگر انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ أتواصوا به بل هم قوم طاغون کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کر دی تھی، بلکہ وہ سرکشی کرنے والے لوگ ہیں۔ فتول عنهم فما أنت بملوم تو اے محبوب آپ ان سے توجہ ہٹا لیں تو آپ پر کوئی ملامت نہیں، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اور آپ سمجھاتے رہیں اس لیے کہ سمجھانا یقیناً ایمان والوں کے لیے مفید ہے۔ اب یہاں سے مضمون کے دو رخ ہیں، ایک یہ جو رسولوں کے مخالف ہیں ان کی تذکرے کرنے کے بعد فتول عنہم فما انت بملوم، اے محبوب آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ اب دوسری طرف فرمایا جہاں تک آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان پر محنت کیجئے، وذکر انہیں نصیحت فرماتے رہیے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بے شک بار بار نصیحت کرتے رہنے سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بار بار نصیحت کرنا، آواز کرتے رہنا، سمجھاتے رہنا، ترغیب دیتے رہنا، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمارے لیے سبق، ایک بار کہہ دیا ہے مانتے ہو تو مانو، نہیں تو موج کرو، یہ ایک محنتی مبلغ کا کام نہیں ہوتا۔ مبلغین کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور عوامی نفسیات پر نظر رکھنی چاہیے، خود نفسیاتی مریض نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہ پہلی بار نہیں مانے گا، دوسری بار بھی ہو سکتا ہے نہ مانے، ہو سکتا ہے تیسری بار مان لے، چوتھی پانچویں بار مان لے۔ نرمی سے سمجھاتے رہیں، کہتے رہیں یار کدی آ جاویں آ، میں تن کئی باری آکھے۔ تو اس طرح کے رویے آپ کی پوری حالات پہ، اس بندے کی ذہنیت پہ نظر ہونی چاہیے، تو وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کے پاس آئے گا، بیٹھے گا، آپ کو اٹینڈ کرے گا، درس میں بیٹھے گا، محفل میں بیٹھے گا، گفتگو سنے گا، اثر ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع بموقع واعظ کرتے رہتے تھے، باقاعدہ درس و تدریس بھی ہوتا تھا، انفرادی طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، مجموعی طور پر بھی سمجھاتے تھے، اشارے سے بھی سمجھاتے تھے۔ ما بال اقوام، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کا نام نہیں لیا، تو ساجی بات کا اثر، اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور عوامی نفسیات کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ بات کامن بھی کر دی جائے، تو جیسا موقع ہوگا ویسی گفتگو ہوگی۔ کاملین کی محفل میں بیٹھے ہوں تو ہر بندے کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ میری بات ہو رہی ہے، تو یہ واعظ و نصیحت کا ایک بہترین صوفیانہ طریقہ ہے، اس کا نام نہ لیا جائے اور اس کو بات بھی سمجھا دی جائے۔ پھر بھی وہ نہ سمجھے تو یہ نوبت آ سکتی ہے کہ اسے علیحدہ بٹھا کے سمجھانا پڑے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ وہ میری عبادت کریں، یہ انسان کی تخلیق کا وہ مقصد ہے جو نص سے قرآنی میں آیا ہے۔ اب تخلیق انسانی کے دیگر مقاصد لکھتے وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اس نص کے خلاف جاتی ہوں۔ حضرت مجاہد تابعی فرماتے ہیں کہ لیعبدون کا معنی ہے لیعرفونی، تاکہ لوگ میری معرفت حاصل کریں۔ بغوی جلد 4 صفحہ 235۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کچھ رزق طلب نہیں کرتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں ان سے، کن سے؟ جنوں اور انسانوں سے کوئی میں رزق طلب نہیں کرتا اور نہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلایا پلایا کریں۔ میرے ان کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے۔
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بے شک اللہ ہی بڑا رازق، بڑی قوت والا ہے، زبردست. جی وہ تو خود رزاق ہے، ذو القوت المتین ہے، بڑی طاقت کا مالک ہے. حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املا صدرک غنن و اسد فقرک، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر اور غربت کے راستے بند کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، ملأت یدیک شغلا ولم اسدک فقرک، میں تیرے ہاتھ محنت مشقت میں مصروف کر دوں گا اور تیرا فقر کا راستہ بھی بند نہیں کروں گا. ترمذی 2466. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. تو یقیناً ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کا حصہ ہے ان کے ساتھیوں کے حصے کی طرح، تو یہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں. ان ظالموں کا بھی حصہ ہے ذنوباً. ذنوب کہتے ہیں ڈول کو، پانی کا ڈول جو کنویں میں سے نکالا جاتا تھا اس کو. تو عرب لوگ ڈول نکالے جاتے تھے باری باری، یہ ڈول تمہارا ہے، یہ ڈول اس کا ہے، یہ ڈول اس کا ہے. جیسے لوگ اپنا اپنا برتن لے کر بھرنے کے لیے گئے ہوئے ہوتے تھے، تو اپنی باری پر ملنے والے حصے کو وہ ڈول کہا جاتا تھا. وہ الحرب و سجال والی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہی مفہوم ہے. تو یہاں مراد ہے اپنا حصہ، ان کا اپنا ڈول ہے، اپنا حصہ ہے. تو مثل ذنوب اصحابہم، جیسا کہ ان سے پہلے والے ان کے بیلی گزر چکے ہیں، جس طرح ان کو عذاب ملا، میرے محبوب کے مخالفوں اور دشمنوں کو بھی انہی کی طرز پر عذاب ملے گا. یہ ان کے اصحاب ہیں. فلا یستعجلون، اور انہیں چاہیے کہ جلدی نہ کریں، ٹائم سر پہ کھڑا ہے. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. تو کافروں کے لیے تباہی ہے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. وہ جس دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قیامت کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، یوم الآخرت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.